میں نے جو ہے وہ ان کو سننا شروع کیا تھا، ایک دم سے میرے سامنے ایک ویڈیو بھی آئی جس میں وہ کوئی جنگ جمل صفین کا ہی یعنی کہ نا یہ بیان کر رہے تھے۔ اسلام کے مقابل ہمیشہ سے بڑھ کر ایک فتنے اٹھتے رہے اور ناکام بھی ہوتے رہے۔ ایسا ہی ایک فتنہ انجینئر محمد علی مرزا، جس نے کئی لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ ان میں سے کافی لوگ اس کی چال سازی سے واقف ہوئے اور ایسے ہی ایک ساتھی کی وائس ریکارڈنگ آپ سماعت فرمائیں اور آگے شیئر کر کے عوام الناس کو گمراہ ہونے سے بچائیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ مرزا صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میں ایک تقریباً میری 23-24 سال عمر ہے، اور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یعنی کہ جب کرونا کا 2020 تھا تو تب میں نے جو ہے وہ ان کو سننا شروع کیا تھا۔ ایک دم سے میرے سامنے ایک ویڈیو بھی آئی جس میں وہ کوئی جنگ جمل صفین کا ہی یعنی کہ نا یہ بیان کر رہے تھے مرزا صاحب۔ تو اس میں مجھے جو ہے وہ اچھا لگا ایک طرح سے، کیونکہ وہ ویڈیو تھوڑا سا، اس کا ایک ہدایہ پورٹل چینل ہے تو وہ پیچھے نشید وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو وہ بڑا اس نے وہ بیان بھی کچھ اس طرح کا کیا ہوا تھا کہ اہل جمل کے اوپر بھی سیدنا علی جو ہے وہ روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے۔ تو اس کے بعد میں نے یعنی کہ حضرت علی کی محبت میں یا اس طرح سے کر کے میں نے سننا شروع کر دیا۔ سنتے سنتے جو ہے وہ، کیونکہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ دیوبندیوں کو فالو کرتا تھا، پھر میں نے جو ہے مزید اس کا جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کیا، تو بالخصوص جو ہے وہ رفع الیدین کے اوپر، کیونکہ جو یہ بیسک چیزیں تھیں میں نے یہاں سے اس کو نا سننا شروع کیا۔ تو جہاں تک ہوتا تھا یہ باتیں جو ہے نا درست ثابت ہوتی تھیں، کیونکہ اس کے کچھ مسائل جو اس طرح کے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، تو میں اس کو سنتا گیا۔ باقی اس کے بعد جو ہے چلتے چلتے یعنی کہ بات یہاں تک پہنچی کہ مجھے اس کے 5B کا تعارف ہوا۔ 5B بھی میں نے جو ہے وہ پہلے PDF میں جو ہے وہ دیکھا، پھر اس کو حالانکہ میں خود منگوا نہیں سکتا تھا تو میں نے اس کو پرنٹ کروایا، اس طرح سے میں نے پڑھا، دیکھا، ریفرنسز جو اس نے لکھے ہوئے تھے میں ان کو ایز اٹ از ہی دیکھا۔ یعنی اگر شیخ زبیر نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے تو روایت کو تو میں نے صرف انہی تک محدود رکھا، مجھے لگا کہ یہ سب کچھ صحیح لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ اس میں تو بعد کی بات ہے کہ میں نے ایک ایک روایت کے اوپر وہ تحقیق بھی کی، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی 80-90% جو ہے وہ عربی آتی تھی اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے، تو چیزیں جو ہے وہ تحقیق میں جو ہے وہ آتی رہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود اتنا جو ہے وہ اس کا مرید ہو چکا تھا کہ میں 2 دفعہ جو ہے وہ اس کو ملنے بھی گیا، یعنی کہ اس کی اکیڈمی میں اور اس طرح سے۔ اور یعنی کرتے کرتے جب حضرت معاویہ کے حوالے سے جو مین ایشو تھا یا جمل صفین کے حوالے سے، وہ میں اگر سچی بات بتاؤں تو میں اتنی ایکسٹریم پہ میں پہلے بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ میں صحابیت کے حوالے سے احترام کرتا تھا، لیکن جو بھی ہو دل میں میل تو آ جاتی ہے، اور دل میں میل تھی اور اتنی آ چکی تھی کہ میں رضی اللہ عنہ کہنا بہت کم کر گیا ہوا تھا۔ یعنی کہ دل، جو صحیح بات ہے کہ وہ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا، یعنی اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارا یہ حال ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اصل میں کتابیں جو ہے وہ میں خریدتا بھی تھا اور کتابیں پڑھنے کا بھی جو ہے وہ شوق تھا۔ وہ تو خیر اس کی وجہ سے ہی ہوا کہ پہلے گناہ گار بندے تھے، اور مینلی جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس نے مینٹیلٹی بنائی ہوئی ہے لوگوں کی، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ میں خود رہا ہوں، تو ان کے دماغ میں یہ چیز اس نے بھر دی ہوئی ہے کہ اہل حدیث جتنے بھی ہیں نا یہ ناسبی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو میں نہیں سنتا تھا، کیوں کہ ناسبی ہیں، حالانکہ دلائل تو ہوتے تھے، اور اندر میں مجھے بھی پتہ ہوتا تھا کبوتر کی طرح میں آنکھیں بند کر لیتا تھا، مجھے پتہ ہوتا تھا کہ دلائل انہوں نے دیے ہوئے، لیکن میں صرف یزیدی ناسبی کہہ کے نا تو دل کو تسلی دے لینی، اور خود جو یہ کارڈ کھیلتا ہے اہل بیت کا جو ہے نا
محبت کا کارڈ کھیلتا ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ لوگوں کو اس نے پھنسایا ہوا ہے صرف اہل حدیث سے دور کرنے کے لیے۔ تو میں اس بات کے اوپر میں اکثر ایمفیسائز کرتا ہوں کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ ان کے وہ جس کو کہتے ہیں کہ اخلاقی جرت ہی نہیں ہوتی اس کے چیلوں کی یا اس کے اسٹوڈنٹس کی کہ وہ اس کو سنیں، کسی اہل حدیث عالم کو سنیں، کیونکہ ان کے دماغ میں جس طرح بریلویوں نے کوئی کارڈ کھیلا ہوتا ہے نا گستاخ کا، انہوں نے یا بد مذہب کا، تو اس نے بھی وہی کارڈ کھیلا ہے اور اسی کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت کم سنتا تھا، یعنی کہ سننے کسی عالم کو سننے کی وجہ سے تو میں نہیں بدلا، لیکن کتابیں جب خریدتا تھا تو ایک بک شاپ کا انہوں نے دکھایا کہ شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ کی کتاب تھی، اس میں وہ عربی میں ان کا نا ورژن آیا تھا مشاجرات صحابہ پر، ان کی کتاب ہے، اور اس کا نا عربی کا تھا یعنی کہ ایڈیشن۔ تو میں نے کہا کہ چلو عربی کتاب بھی پڑھنی چاہیے، کوئی نہ کوئی میرے پاس ہونی چاہیے، تو میں نے منگوا لی اتفاقاً۔ وہ کتاب پھر جب میں نے پڑھی تو میں تو حیران رہ گیا کہ اس میں جو مشاجرات صحابہ کے حوالے سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے لے کر، یعنی کہ سلفاً خلفاً یہ عقیدہ اجماع سے ثابت تھا کہ ہمیں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے اس دن سے پھر تقریباً مجھے 1 سال ہو گیا، اس سے پہلے میں 1 سال اس کی طرف رہا ہوں، 2 سال بلکہ۔ تو میں نے توبہ کی، شیخ صاحب کی کتاب پڑھ کے اللہ ان کو ان کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اور مین اس میں یہی نکتہ ہے کہ پھر میں نے اس کے بعد کسی عالم کو سننا شروع کیا، شیخ امن پوری حفظہ اللہ کو، شیخ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو، تو وہ چیزیں اسی طرح سے شیخ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کا جو ریسرچ پیپر کا ہے انہوں نے جواب لکھا ہوا ہے، وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں کہ وہ اس کو پڑھیں اور اس کو جو ہے وہ یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو اصل میں مین یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاقی جرت ہی نہیں ہے اہل حدیث علماء کو سننے کی، ناسبی فرقہ واریت یا فرقہ پرست کہہ کے یہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یعنی ان کی یہ جو ہے نا سب سے بڑی خامی ہے۔ تو باقی اس کے بعد میں نے جو ہے وہ علماء کو سننا شروع کیا، یعنی آپ دیکھیں کہ بریلوی علماء یا دیوبندی ہیں وہ جب جواب اپلوڈ کرتے تھے مرزا کا تو میں سن لیتا تھا، کیونکہ مجھے بھی خود کو تسلی دینی ہوتی تھی کہ یار یہ غلط ہے اور مرزا ٹھیک ہے، لیکن اہل حدیث علماء کی طرف نہیں بڑھتے جب تک آپ نے جو ہے نا وہ اللہ کی ظاہر ہے کہ توفیق نہیں ہوتی، تو پھر بندہ اہل حدیث علماء کو نہیں سنتا، تو کیونکہ ہدایت کا رستہ اسی طرح سے ملنا ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد مجھے یعنی کہ اللہ نے جو ہے وہ سمجھ عطا کی کہ یار جو اتنے بڑے ائمہ محدثین ہیں جن کے بغیر جن کی کتابوں سے حدیث پیش کر رہے ہو، وہ اگر اس کے اوپر سکوت کا اور خاموش رہنے کا کہتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو پھر مجھے بعد میں چیزیں جو ہے وہ کھلیں اور میں نے روایات کے اوپر تحقیق بھی کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔